کتونکو ملک اسماعیل ما تاسو ته د لاهور نه جوړ په خیر ستړي مشي وایم. تاسو که وګورئ ځینو یوه طالب علمه راسره ناسته ده، خو په پښتو کې زه داسې زړور په دې لګیا یم چې دا په پښتو پوهېږي لږه لږه، خو ویلی یې نه شي. خو دې سره به اوس زما انټرویو په اردو کېږي، نو الله دې زما اردو ته هم خیر کړي. خو ما دې ته ویل چې زه به غورې ګډې وړې کیسې میسې کوم، خو ته به راسره ملګرتیا کې. سحر خان څنګه ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا، آپ جب ادھر کون سی یونیورسٹی میں ہو، پڑھائی کس چیز کی آپ کر رہی ہو؟ میں یو ایم ٹی سے ہوں، جوہر ٹاؤن، اور میں نے بیچلرس کیا ہے ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اچھا، یہ کیا چیز ہوتا ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤ. اس میں جہازوں کی مینٹیننس، ان کی ریپیئر، ان کی اوور آل سب کچھ ہوتا ہے. جہازوں کو ٹھیک کرنا ہے ان سمپل ٹرمس. مطلب یہ جتنی ہوا پہ جہاز چلتی ہے، پی آئی اے وغیرہ، یہ سب آپ ٹھیک کرتی ہو؟ ہاں، مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ انجینئرنگ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن یہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی پریکٹس ہے، آپ پریکٹیکل کام کرنا آتا ہے، ایکسپیرینس ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم آپ کو مستری بول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. کیوں؟ یہ جو جتنے لوگ گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں یا پلین کوچ، یہ رکشے وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، تو وہ بھی تو مینٹیننس کا کام کرتا ہے، تو اس کو بندہ مستری بولتے ہیں. اور آپ لوگوں کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ایک پروفیشنل کام ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے ہمارا جہاز ہوا میں چلتا ہے، وہ زمین پہ یہ تھوڑی تو چلتا کر جاتی ہے نا. دیکھو، جو ڈرائیور ہو، مطلب گاڑی چلاتا اس کو ڈرائیور بولتے ہیں، لیکن جو جہاز چلاتا ہو اس کو پائلٹ بولتا ہو. آپ وہ چیک کریں کہ یہ کتنی سینسٹیو فیلڈ ہے. اچھا، اب مطلب چیک کریں کہ جہاز جب ہوا میں جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے. باقی آپ روڈ پہ جانے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ تو پھر بھی تھوڑا سا قابل وہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہو. لیکن جب وہ جہاز ہوا میں جا رہا ہے تو وہ ان پیسنجرس کے لیے بھی خطرہ ہے، اور وہاں پہ جو نیچے لوگ موجود ہیں کہیں بھی کریش کر سکتا ہے. تو ذمہ داری ہے لوگوں نہ کی. گاڑی پہ تو روڈ پہ چلتی ہے تیز تیز، اس کو کیوں آپ لوگ ڈرائیور ہو یار مستری بولتے ہیں؟ وہ آپ چیک کریں نا کہ ایک لیول ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، ایک بہت ہائی لیول چیز ہے. اور لیکن پشتو میں مستری، اردو میں مستری، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ انجینئر. ہاں انجینئر بولتے جی. ہیں. اچھا، مذاق تو ہوتی رہیں گی، ہم آپ کو مستری نہیں بولیں گے، خیر ہے. لیکن یہ بتائے، آپ تو پشاور گئی ہو نا؟ ہاں، کافی عرصے پہلے. دوست بھی آپ کے خیبر پختونخوا کے بہت سے ہوں گے. پٹھان دوست ہیں، لڑکیوں میں بات کر رہا ہوں. ہیں. ہے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ جب آپ پشاور کی یونیورسٹیوں کی تعلیم کے بارے میں ان سے پوچھتے ہو، اور جب یہ لاہور میں جتنی یونیورسٹی اور کالج ہے، کتنا ڈفرینس، کتنا فرق ہے اس میں؟ لاہور اور پشاور میں تو کے ایریاز میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ لاہور کا ماحول بہت اوپن ہے، اور یہاں پر آپ ہر چیز کے لیے آزاد ہیں. آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. لیکن وہاں کا ماحول تھوڑا کنزرویٹیو ہے، وہاں پہ تھوڑا سا لڑکیوں کے لیے پڑھائی مشکل ہے، وہاں پڑھاتے بھی بہت کم ہیں، اور لڑکیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ڈفرینس کافی زیادہ ہے، لاس کا ڈفرینس ہے، اور باقی بہت سے کیسز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی لڑکیوں کے لیے. اچھا، دوسری بات، جب وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں نا آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کالجز میں، یا آپ کی اس طرح میوچول فرینڈ میں کوئی بن جائے، تو وہ کیا بات کرتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں دے رہے تھے، ہراسمنٹ کے کوئی ایشوز تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے؟ یہاں پر بھی یہ ہوتی ہے کہ نہیں وہاں پہ صرف ہے؟ ہریسمنٹ تو پھر ہر جگہ پہ وہ ہوتی تو ہے، ہندوستان میں بھی ہے. اور ہریسمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہے. بالکل. اور اگر ہم بات کریں سمپلی ہراسمنٹ تو کے پھر ٹائپس بھی ہوتے ہیں بہت نا. سی ٹائپس ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں وہاں کے لوگوں کی، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ اپنے لیے بہت بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی لڑکی اپنے لیے اسٹیپ لے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بتائے گی اپنے بھائی کو، اپنے بابا کو، اپنے گھر والوں کو کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، تو وہاں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی عزت کی خاطر یا کسی بھی ایسی ایشو کی وجہ سے کہ بدنامی بنے گی، ماں باپ، بہن بھائی کوشش کرتے ہیں کہ بچے گھر بٹھا لیں، اس کی پڑھائی پہ کمپرومائز آ جاتا ہے، اس کا فیوچر خراب ہو سکتا ہے.
وہاں لڑکیوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لڑکیوں کے لیے مسئلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہوتا ہے سب کچھ، جبکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے، آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، تو یہاں پہ لڑکیاں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لیے اسٹیپ لے سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس، کیونکہ جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہو اور جو لاہوری ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی جو ہاسٹلس میں رہتے ہیں، لاہوریوں کو سب کچھ پتہ ہی ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس وغیرہ یہاں ہوتے ہیں، جو ہاسٹل لائٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے ہر طرح کا اسٹیپ لے سکتے ہیں، اپنے کوئی بھی انہیں تنگ کرے، کوئی بھی ایشو اس طرح کا ہو تو وہ اپنے ہیڈ سے بات کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے بھی ہیں۔ یہاں پہ آزادی ہے کہ آپ ایز کمپیئر ٹو KPK کہ آپ اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں۔ اچھا، جو آپ نے فیلڈ پسند کیا ہوا ہے نا، مستقبل میں اس فیلڈ میں آگے جاؤ گی کہ نہیں؟ کوئی ماڈلنگ وغیرہ کا بھی ارادہ ہے؟ کیونکہ آپ کا وہ ایک کلاس فیلو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کو ماڈلنگ کا بہت شوق ہے۔ بیسکلی مجھے ماڈلنگ بالکل پسند نہیں ہے، اور جہاں تک فیلڈ کی بات ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیلڈ پرسیو کروں، کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا تھا کہ مجھے انجینئرنگ کرنی ہے اور میں نے یہاں پہ لاہور میں ایڈمیشن لیا اس کے لیے، اور مجھے اسپیسیفکلی کرنی ہی ایئرکرافٹ انجینئرنگ تھی، اور جانا بیسکلی جہازوں کے فیلڈ میں تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسی فیلڈ کو پرسیو کروں، اور اگر میں اس کو پرسیو نہ کر سکوں یا پھر میرا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو میں سوچوں گی کہ میں پالیٹکس میں آؤں۔ اچھا، وہ فرق اگلا سوال میں وہی پوچھوں گا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ انگلستان جانا چاہتی ہو، تو پھر ادھر مستری کم ہے، ادھر مستری نہیں ہے جدھر آپ جانا چاہتی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بیسکلی ماسٹرس کرنا چاہتی ہوں، اور اسی فیلڈ میں ماسٹرس جو ہے آگے ہائر اسٹڈیز جو ہیں وہ UK کی بہت اچھی ہیں، تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ وہاں پہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو اور کروں۔ جو بھی وہی پہ کرو گی کہ نہیں پھر ادھر PIA کو ٹھیک کرو گی واپس آ کے؟ اگر میں دیکھوں کہ مجھے اچھی جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے، کما سکتی ہوں، وہاں پہ جاب کر سکتی ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے پاکستان میں اچھی جاب مل سکتی ہے تو میں اپنے ملک واپس آؤں گی اور یہیں پہ جو کنٹینیو کہ کروں گی۔ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، سیاست کیوں پسند ہے آپ کو؟ تو پھر وہ پولیٹیکل سائنس پڑھ لیتی نا؟ پہلے انٹرسٹ نہیں تھا مجھے، ہاں، لیکن اب ہے، اب کیوں ہے؟ ویسے ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نیوز وغیرہ باقی جو ہوتے ہیں صحافی وغیرہ ان کو سنتی رہتی ہوں، مجھے پولیٹکس اور یہ جو ہوتے ہیں حکومت اور ان سب چیزوں کا جاننے کا بھی بہت شوق ہے اور اس سب کو چلانے کا بھی بہت شوق ہے۔ اگر ہم آپ کو مریم نواز کی جگہ ادھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں تو آپ کیا اصلاحات لاؤ گی اپنی اس پنجاب کے لیے؟ وہ تو ویسے بھی اچھا ہے۔ ہاں، پنجاب کے لیے بہت کچھ ہے جو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس پاکستان سے UK کینیڈا آسٹریلیا USA جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ جب گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹرس کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، انہیں جابس نہیں ملتی، اپنے فیلڈ میں اگر ملتی ہیں تو وہ 35,000 40,000 تک ملتے ہیں، تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ جب باہر جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو جابس مل جاتی ہیں۔ پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ گریجویشن کر لو، آپ کو جاب مل جائے تو جاب اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، اس کے لیے انڈسٹریز ہونی چاہیے کہ آپ یہاں پر رہ کے اپنی انڈسٹری میں کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ بے روزگاری بھی آ گئی، اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ سب کچھ، اس کے لیے ایک مکمل نظام چاہیے، ایک منسٹرس چاہیے، کمپلیٹلی ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جو ہر چیز کو ہینڈل کرے۔ اور اس دفعہ تو آپ منسٹر ہو نا، آپ بتاؤ نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ مسائل تو ہمیں ہے، اس کو آپ ٹھیک کس طرح کرو گے؟ اس کے لیے تو میں نے آپ کو اس سے بتایا ہے کہ ہمیں پورا پلان بنانا پڑتا ہے، کہ ہمیں پورے پلان کو، بے شک وہ 1 سال میں تو ٹھیک نہیں ہوتا نا، 5 سال میں ٹھیک ہوتا ہے، اس کے لیے کافی سال لگ جاتے ہیں۔ کتنے سال کے لیے ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں؟ کم از کم 15 سال ٹھیک ہے؟ پھر 25-30 سال تو کر لیں۔ ہاں، پھر 25-30 سال میں آپ لوگ اس کو ٹھیک ہے، تو پھر عوام کیوں ہر سال 5 سال بعد لوگوں کو چینج کرتے ہیں؟ ہمارے اصل میں 25 سال تو آپ نے مانگ لیا نا۔ نہیں، وہ تو میں نے ویسے کہا ہے، لیکن جیسے ہماری عوام ہے نا، جیسے آپ کو یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک چیز ظاہری طور پر ہے کہ ہمارے حکمران کس طرح کے ہیں، جیسے ہماری عوام ہوگی ویسے اس کے اوپر حکمران بھی ہوں گے، تو پہلے تو ہماری عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ عوام اپنے لیے پیچکس کرنچ سب ڈھونڈے، اپنے آپ کو ٹھیک خود کروائے نا، آپ لوگ مستری، آپ لوگ ٹھیک کرواؤ نا۔ یہ لویلٹی انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ چیزیں تب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں جب قانون ہوگا، اگر قانون ہوگا تو یہی تب سب بات کچھ ہے، ٹھیک ہوگا۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو زیادہ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ یہ دوسری ویڈیو پہلے تو بڑھ گئی لیکن یہ بتاؤ آپ نے تو ہم نے تو لاہور دیکھ لیا آپ نے ہمیں دکھا بھی دیا کون کون سی جگہ آپ ہم کو لے کے گئے تھے میں آپ کو لے کے گئی تھی ہاں اچھا ہم نے اندرون گھمائے کون سی جگہ اندرون لاہور یہ کہاں پہ تھی یہ لاہور کا ادھر جو وہ ذیشان آئس کریم لے آئے وہی جگہ جی جی اچھا اور جہاں پہ شاہی قلعہ شاہی مسجد مینار وہ پاکستان جو جدھر ہم نے نماز پڑھی وہ جی جی بالکل وہ کون سی جگہ تھی وہ بادشاہی اچھا اچھا اور اس کے علاوہ وہ وہاں موتیوں پہ والا ایک چیز تھا جو میں نے دیکھی بڑے شیشے لگے ہوئے تھے وہ کون سی جگہ تھی وہ شاہی قلعہ تھا اچھا شاہی قلعہ اور اس کے علاوہ انارکلی بازار بھی گھومے ہیں آپ وہ لوگوں جو نے جدھر ہم نے وہ باربیکیو کھائی ہاں جو اس کی اسٹریٹ فوڈ تھی اچھا اچھا اور وہ انار کری تھی وہ انارکلی تھی ادھر تو بڑے بڑے آدمی کھڑے تھے انار تو ادھر انار تو ادھر ایسے ہی ہے وہ اچھا لاہور کا سب سے پرانا بازار ہے اور ہم کہاں پہ گئے اور ہم نے رایا دیکھا ہے یہ ڈی ایچ اے میں یہ یہاں پہ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں کافی بڑے اور اچھا کافی ایلیٹ ہے جگہ جہاں ہم گئے تھے نہیں ماشاء اللہ پالیٹکس میں آ سکتی ہو جتنی صفائی سے آپ جھوٹ بولتے ہو آپ آ سکتے ہو آپ کامیاب ہو گئی مذاق کر رہے تھے اس نے ہمیں بڑا یہ چائے ہے نا یہ بھی اس نے ملائی خود ڈائٹ پہ ہے ہمیں کہتے ہیں کام تو